چاہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں یا بیک گراؤنڈ میں سنتے ہوئے تھوڑی سی سکون بھری شام گزار رہے ہوں، ہم بس خوش ہیں کہ آپ یہاں ہیں۔ ہر ڈیٹیل پکڑنے کی ضرورت نہیں، بس کہانیوں اور حقائق کو اپنے پاس بہنے دیجیے جیسے بھی آپ کو ملے، اور ویڈیوز وہ صرف تھوڑی سی تصویر جھلک کے لیے ہے۔ دیکھنا ضروری نہیں، لیکن مزہ پھر بھی آئے گا۔ تو ایک کپ چائے پکڑیں، آرام سے بیٹھیں اور دنیا کے شور کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ 1634 میں ڈنمارک کے شہر اوڈینس میں ایک موچی کو زنجیروں میں جکڑ کر شاہی عدالت میں لایا گیا، جنہیں ایک لوکل پادری نے دعا دی تھی۔ اس پر الزام بہت سخت تھے۔ اس کے گھر میں ایک عہد نامہ ملا جو اس نے اپنے خون سے ملی ہوئی سیاہی سے لکھا۔ اس میں لکھا تھا، میں اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرتا ہوں، جسم اور روح کے ساتھ، جیسا کہ ڈاکٹر فاؤسٹ شیطان کا ہوا، میں بھی ویسا ہی بنوں۔ اس عہد نامے میں موچی نے ڈاکٹر یوہان جارج فاؤسٹ کا ذکر کیا، جو 15ویں صدی کا ایک جرمن کیمسٹ تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کا سارا چھپا ہوا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی روح شیطان کو بیچ دی۔ اگر آپ کو اس پر ایک مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ میرے چینل پہ پہلے سے ہی موجود ہے، اے ڈیل ود دا ڈیول کے نام سے۔ لیکن ڈاکٹر فاؤسٹ کا انجام بہت برا تھا۔ روایتوں کے مطابق ایک لیبارٹری دھماکے نے اسے زندہ جلا دیا۔ کیا یہ ایک عجیب حادثہ تھا یا شیطان اپنا حصہ پورا کرنے آیا تھا؟ آج ایسے سودے کو فاسٹین بارگین کہا جاتا ہے۔ فاؤسٹ کی موت کے بعد یورپ بھر میں کالے جادو کے فاسٹین گریمیور ابھرنے لگے، جن میں سے اس عہد کو بنانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ایک گروہ جو اپنے آپ کو میجیکل ٹریجر ہنٹرز کہتے ہیں، ان کتابوں کے بہت شوقین تھے۔ ایک ایسی کتاب تھی جرمن ہولنزونگ، جس کا ترجمہ ہے جہنمی زور۔ 1715 میں 3 جرمن خزانہ ڈھونڈنے والوں نے اس کا استعمال کر کے شیطان کو بلایا تاکہ وہ چھپا ہوا خزانہ نکالنے میں مدد کرے۔ یہ واقعہ جینا کرسچن ایو ٹریجڈی کے نام سے مشہور ہوا۔ کرسمس کی ٹھنڈی اندھیری رات میں وہ اپنی دولت کے لیے نکلے، اور صبح تک 2 لوگ لال نشانوں کے ساتھ مردہ پائے گئے۔ جو ایک زندہ بچا، اسے ملک سے نکال دیا گیا اور واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کرسمس ایو 1715 کو کیا ہوا، یہ مشکل اور الجھا ہوا ہے، اور اس پر 1 صدی سے زیادہ بحث ہوتی رہی ہے۔ اس سال کے شروع میں جینا، جرمنی میں 4 لوگ ایک پلان کے ساتھ اکٹھا ہوئے۔ جینا میں کئی سالوں سے رہنے والے سب نے یہ افسانہ سنا تھا کہ شہر میں کہیں ایک پرانا جرمینک خزانہ دفن ہے۔ انہیں صرف یہ جوڑتا تھا کہ سب اس خزانے کا حصہ چاہتے تھے۔ اس گروہ کا منظم جارج ہائشلر تھا، ایک عزت دار درزی اور ایک بڑے لوکل انگور کے باغ کا مالک۔ ہائشلر نے پچھلے کچھ مہینوں میں جب نیا چاند ہوتا اور رات بالکل اندھیری ہوتی، اپنے باغ میں ایک چمکتی ہوئی عورت کو دیکھا جو سفید لباس میں تھی اور ایک خاص جگہ پر آگے پیچھے چلتی تھی، پھر غائب ہو جاتی تھی۔ پرانے جرمنک افسانوں میں چمکتی ہوئی سفید لباس والی عورتیں خزانے کے روحانی محافظ اور رہنما مانی جاتی تھی، تو ہائشلر کے لیے ان کا پیغام واضح تھا۔ جینا کا مشہور خزانہ اس کے اپنے باغ کے نیچے تھا، لیکن ہائشلر کو جادوئی خزانہ ڈھونڈنے کے خطروں کا پتہ تھا، اور وہ خود یہ خطرہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ یہ کام ہمیشہ ایک گروہ میں کرنا ہوتا ہے۔ اس نے مہینوں میں شہر میں کچھ نڈر لوگوں کو ڈھونڈا جو اس کے جتنا
फ़ायदा उठा सके। पहले उसने अपने दोस्त हांस फ्रेडरिक गीबर को शामिल किया, जो एक गडरिया था। अगला शख्स था हांस ज़ेनर, एमरबाख का एक गरीब किसान। आखिरी शख्स था योहान गॉटहार्ड वेबर, एक जवान लोकल मेडिकल स्टूडेंट। वेबर का ये रास्ता चुनने में अहम किरदार था, क्योंकि वो जादुई इल्म का भी स्टूडेंट था और उसके पास हॉलेंसवाक का असली मैन्युस्क्रिप्ट था। ये किताब सच में अंधेरा ताकत रखती थी, क्योंकि इसके असली बांधने वाले ने इसे 2 भारी तालों से बंद किया था और हर एक पर जादुई निशान कंडे हुए थे। क्रिसमस ईव की रात 9 बजे खजाना ढूंढने वाले हाइशलर के दरवाजे पर पहुंचे और उसने उन्हें काम शुरू करने का हुक्म दिया। हाइशलर खुद अपने घर में महफूज था, सब दरवाजे और खिड़कियां बंद करके। तीनों उस जगह पर गए जहां हाइशलर ने चमकती हुई औरत को देखा था। बर्फ गिर रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन उस जगह के पास एक छोटा सा कॉटेज था जहां वो गर्म रह सकते थे जब वो रस्म अदा करते। कॉटेज के दरवाजे पर मेडिकल स्टूडेंट योहान वेबर ने हिफाजत के लिए टेट्राग्रामेटॉन यानी खुदा का नाम सफ़ेद स्याही से लिखा। फिर उसने एक मुबारक तलवार निकाली और छत पर एक जादुई घेरा खींचा, जिसके दौरान तीनों ने आर फादर क्रिश्चियन दुआ दोहराई। आखिर में उन्हें कॉटेज में कुछ कोयला मिला, जिसे उन्होंने एक खाली फूलों के गमले में जलाया ताकि ठंड से बच सके। इसके साथ जादुई खजाना ढूंढने का वक्त आ गया। मेडिकल स्टूडेंट ने अपनी जेब से 2 जंग लगी हुई चाबियां निकाली और हॉलेंसवांग को खोला। किसान और गडरिया उसके पास झुक गए जब वेबर ने किताब का वो हिस्सा खोला जिसमें लिखा था, खजाने के मुहाफिज, रूहों को बुलाना और उनकी मदद से खजाना उठाना। फिर उन्होंने फॉस्टियन अहद किया और जादू को अमल में लाया। किताब की हिदायत के मुताबिक ये बुलावा 3 बार दोहराना था, लेकिन वेबर को सिर्फ 1 बार दोहराने की याद रही। इसके बाद उसे ऐसा लगा जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब हेशलर को अपने खजाने ढूंढने वालों से कोई जवाब नहीं मिला, वो कॉटेज में गया और दरवाज़ा खोला। वेबर एक बेंच पर बेहोश पड़ा था और परेशान कुन तौर पर उसका जिस्म सर से पांव तक लाल निशानों से ढका था। दूसरे 2 लोगों के जिस्मों पर भी यही निशान थे, लेकिन वेबर के बरक्स वो सांस नहीं ले रहे थे। उनके जिस्म ठंडे और वो कब के मर चुके थे। हाइशलर के पास जादुई खजाना ढूंढने के जुर्म में खुद को पुलिस के हवाले करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। उस रात देर से हुकूमत के लोग आए और वेबर को एक सराय में ले गए, जहां वो आखिर में होश में आया और दीवानों की तरह बातें करने लगा। हाइशलर को शहर की जेल में ले जाया गया और जब रात हुई 3 गार्डों को 2 मुर्दा जिस्मों के साथ कॉटेज में रहने का हुक्म दिया गया, लेकिन ये एक ख़तरनाक गलती थी। अगली सुबह 3 में से 2 गार्ड मर चुके थे और तीनों के जिस्म पर वही लाल निशान थे। जो गार्ड जिंदा बचा वो इतना होश में था कि उसने बताया कि एक बुरा भूत एक छोटी लड़की की शक्ल में उनके सामने जाहिर हुआ। फिर तेज़ी से इधर उधर दौड़ा, पूरे कॉटेज को हिला दिया और एक ही दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसके बाद वो भाग न सके। जब ये तफसीलात और वाक़यात जीना के लोकल क्रॉनिकल में जनवरी 1716 में दर्ज किए गए, जिसके बाद ये खबर मुल्क भर में जल्दी फैल गई। जीना के डॉक्टर एडमान एंद्रा ने जिस्मों का मुआयना किया, लेकिन मौत की वजह नहीं बता सके। उसने सोचा कि लाल निशान किसी शैतानी मखलूक के शामिल होने की निशानी हो सकते हैं, और सरकारी तहकीक में जब उन्होंने हॉलेंसवाक का जिक्र किया तो आखिर में ये समझ आया कि क्या हुआ था। वो शैतानों की मदद से ख़जाना ढूंढ रहे थे और इस तरह उन्होंने डॉक्टर फाउस्ट वाली गलती दोहराई। बाग के मालिक हाइशलर और स्टूडेंट वेबर को मुल्क से निकाल दिया गया। हाइशलर को 10 साल के लिए
اور ویبر کو ہمیشہ کے لیے۔ جینا کرسمس ایو ٹریجڈی کی یاد لوکل روایت میں 2 صدیوں تک رہی۔ حالانکہ یہ جادوئی خزانہ ڈھونڈنے والوں کی موت بہت خوفناک اور بری تھی، اس سے اس پیشے کی روشنی کو کم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر بہت زیادہ فائدہ والے کام میں اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے اور سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ جادوئی خزانہ ڈھونڈنا آسان ہے، اور یہ دل کے کمزور لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ یہ بھی سوچ سے زیادہ مشہور پیشہ ہے۔ میں نے اپنے چینل پہ گریمورس کے بارے میں بات کری ہے، جو شیطانوں کو بلانے اور چھپے ہوئے خزانے ڈھونڈنے کے لیے مدد مانگتے ہیں، اور میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ کتنی بچی ہوئی جادوئی کتابوں میں خزانہ ڈھونڈنے کے خاص جادوئی رسمیں ہیں۔ آپ آسانی سے ایسی جادو گوتھک یا نیکرومینٹک گریموار میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اتہاس دان کہتے ہیں کہ یہ عمل کم سے کم 1 سے 2000 سال پرانا ہے، اور ماڈرن دور میں بھی میجیکل خزانہ ڈھونڈنے کے بڑے واقعات ہیں۔ مثلاً مورمون مذہب کی بنیاد جوزف سمتھ نے رکھی، جس کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے۔ اتہاس کے طور پر یہ ایک پرانا عمل تھا، اور عام لوگ بھی اسے استعمال کرتے تھے۔ اکثر لوگ کوئی روزمرہ کی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، جیسے کھویا ہوا چمچہ یا قیمتی زیور، اور وہ اکثر وہی جادو استعمال کرتے جو پروفیشنل خزانہ ڈھونڈنے والے کرتے تھے۔ برٹش اتہاس دان ڈاکٹر یوہانس ڈیلنجر کہتے ہیں، یہ بات مشہور ہے کہ 19ویں صدی تک خزانہ ڈھونڈنا جادو سے بھرا ہوا تھا۔ ڈیلنجر نے میجک ٹریجر ہنٹنگ ان یورپ اینڈ نارتھ امریکہ نام کی کتاب لکھی۔ یہ کتاب اس موضوع پر دنیا کے سب سے مکمل سرچشمہ ہے، حالانکہ یہ کافی مہنگی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ڈیلنجر ایک ایسے خاندان سے ہے جنہیں یورپ کے کلاسیکل دور میں چڑیل ہونے کا شک تھا، تو وہ میرے ایک اہم سرچشمہ رہا ہے۔ لوگوں نے روحوں کو جادوئی طور پر بلایا تاکہ وہ چیزوں کو ڈھونڈنے میں مدد کریں۔ اس کی وجہ واضح ہے، فرشتے، شیطان، پریاں اور ایلیمنٹس ہمیشہ سے چھپے ہوئے علم اور نامعلوم کو ظاہر کرنے کی صلاحیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ شامل ہے چھپے ہوئے خزانے کا پتہ لگانا۔ کچھ لوگ ہماری نگاہ کی حد سے باہر ہیں، روحانی دنیا اسے آسانی سے دیکھ سکتی ہے، آخر وہ اس دنیا کے جسمانی رکاوٹوں سے باہر ہیں۔ لیکن تھوڑی اور جادوئی بات سے پہلے چھپے ہوئے خزانے کا کیا معاملہ ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ انسانی اتہاس کا ایک اہم پہلو ہے، اور یہ صرف ڈاکوؤں کا کام نہیں تھا۔ حالانکہ یہ افسانہ کافی صحیح ہے۔ خزانہ دفن کرنا ایک عام اور مناسب فیصلہ تھا جب سٹیبل بینکنگ سسٹم نہیں تھے۔ حقیقت میں ہم سٹون ایج سے قیمتی چیزیں دفن کرتے آئے ہیں، لیکن درج شدہ اتہاس میں خزانہ دفن کرنے کی بڑی کوششیں رومن امپائر سے کئی 100 سال پہلے شروع ہوئی، لیکن رومنز نے اسے سچ میں مشہور کیا۔ 18ویں صدی کے انگلش سیاستدان اور جج ولیم بلیک سٹون نے لکھا، جب رومنز اور ان کے امپائر کے دوسرے لوگوں کو شمالی قبائل نے خارج کیا، انہوں نے اپنا پیسہ زمین کے نیچے چھپایا، یہ سوچ کر کہ جب یہ حملہ ختم ہوگا اور حملہ کرنے والے اپنے ریگستان میں واپس جائیں گے تو وہ واپس آ کر پیسہ لے جائیں گے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، خزانے کبھی واپس نہیں لیے گئے، اور جب مالکوں کی موت ہوئی تو راز بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو چھپا ہوا خزانہ کوئی افسانہ نہیں، حقیقت میں اب تک کا سب سے بڑا رومن سونے کا خزانہ 1992 سفولک انگلینڈ میں ملا، جسے ہاکسنی ہورٹ کہتے ہیں۔ 9ویں صدی کے اینگلو سیکسنز نے بھی اپنا خزانہ دفن کیا جب وائکنگز نے ان کی زمین پر حملہ کیا، اور ان کے بڑے خزانے بھی نکالے گئے، جیسے سٹیفرڈ شائر ہورڈ جو 2009 میں ملا۔ چونکہ ہم آج بھی چھپے ہوئے خزانے نکال رہے ہیں، یہ تلاش 100 سال پہلے بالکل معقول تھی، اور یورپ کے لوگ دونوں پرانی چیزوں کے شوقین اور عام لوگ اس سے واقف تھے۔ سونے، زیور اور یادگاروں کے لیے
یہ تلاش بہت تیزی سے تھی اور ہزاروں لوگ اسے فل ٹائم پیشہ بنا رکھے تھے۔ 19ویں صدی کی کتاب دا میجک آف دا مڈل ایجز کے مطابق یہ برباد اور جرت مند طلبہ تھے جو یورپ کے اکثر ملکوں کے دیہی علاقوں میں گھومتے تھے، خود کو خزانہ ڈھونڈنے والا کہتے تھے۔ یہ مسافر ایک ریگولر گلڈ میں شامل تھے اور دوسرے آوارہ دھندوں کی طرح شہروں میں ان کے رہنے کی جگہ اور ہاسپٹلز تھے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں کہ یہ پورا ایک صنعت بن گیا تھا۔ ملک کے بادشاہ اور ملکہ سب رائل خزانہ ڈھونڈنے والوں کو رکھتے تھے، جیسے وہ رائل کیمسٹ اور نجومی رکھتے تھے۔ سب سے قابل خزانہ ڈھونڈنے والے بہت مانگ میں تھے اور بادشاہوں کے درمیان ان کے لیے سخت مقابلہ ہوتا تھا جو کبھی کبھی ڈپلومیٹک مسائل کا سبب بنتا تھا۔ مثلاً 16ویں صدی میں ڈیوک فریڈرک ون آف وٹمبرگ پر کئی بار پولینڈ کے بادشاہ کے پسندیدہ کیمیا دان اور خزانہ ڈھونڈنے والے جادوگر کو کڈنیپ کرنے کا الزام لگا، جو اس وقت ایک بڑا سکینڈل تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ڈیوک نے یہ کڈنیپنگ کا حکم دیا تھا کیونکہ اس نے سرکاری خزانہ ڈھونڈنے کی ناکام کوششوں پر اتنا پیسہ لگا دیا تھا کہ اس کے لوگ غریبی میں چلے گئے۔ چاہے غیبی مخلوق کی مدد ہو، نتیجہ ہمیشہ ایک تھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا کاروبار تھا اور لگ بھگ سب خزانہ ڈھونڈنے والے جادو کا استعمال کرتے تھے، چاہے ان کی تعلیم اور سماجی درجہ کوئی بھی ہو۔ آئرنی یہ ہے کہ خزانہ ڈھونڈنے میں جادو کا استعمال اکثر قانون کے خلاف تھا، لیکن یہ قانون لگ بھگ ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا تھا۔ یہ صرف چرچ کو خوش کرنے کے لیے تھا، کیونکہ بادشاہ جانتے تھے کہ جادو ہی اس کام کا طریقہ تھا اور یہ سچ میں کام کرتا تھا۔ جادوئی خزانہ ڈھونڈنے کے خطرناک پیشے کو چننے والے لوگ اکثر ایک دوسرے سے الگ ہوتے تھے، سوائے اپنے مقصد کے۔ قبروں کے چور، دھوکے باز، کیمیا دان، نجومی، راہب، سیاست دان اور سب سے پڑھے لکھے عالم اور امیر تاجر، یہ ہر طبقے سے آتے تھے۔ کچھ بادشاہ کے نیچے کام کرتے اور کچھ جرم کے طور پر بنا لائسنس کے خزانہ ڈھونڈتے۔ ہاں، یورپ کے اکثر ملکوں میں اس کام کے لیے سرکاری اجازت ضروری تھی تاکہ خزانے کا حصہ شاہی خاندان کو ملے۔ قانون کے مطابق بنا لائسنس کے کھدائی بادشاہ سے چوری کے برابر تھی اور سزا اکثر موت تھی۔ جادوئی خزانہ ڈھونڈنے کے لیے ہمت اور دولت اور شہرت کی بھوک چاہیے تھی۔ ڈاکٹر یوہانس ڈیلنجر کے مطابق اکثر یہ مرد تھے اور کیتھولک پادری اور راہب سب سے قابل خزانہ جادوگر سمجھے جاتے تھے۔ بہت کم استثناء کے ساتھ سب جادوئی خزانے ڈھونڈنے کے کام گروہ میں ہوتے تھے۔ ہر گروہ میں ایک ماہر جادوگر ہوتا تھا جس کا کام تھا جادوئی منتر اور رسمیں استعمال کر کے روحوں سے رابطہ کرنا، دفن خزانہ ڈھونڈنا اور کسی بھی بری طاقت کو خاموش کرنا جو اس کی حفاظت کر رہی ہو۔ باقی گروہ کے لوگ اپنی خاص صلاحیتوں کے ساتھ مدد کرتے تھے، لیکن اصل میں ان کا کام تھا اپنے جادوگر کو زندہ رکھنا۔ وہ دور دراز جنگلوں اور غار کے نظاموں میں جاتے، برباد قبرستانوں، موناسٹریز اور قلعوں میں سفر کرتے، جہاں بھی لوکل افسانے لے جاتے۔ پرانے تومولی بھی بہترین جگہ تھے۔ تومولی زمین اور پتھر کے بڑے قبر کے ٹیلے ہیں جو عجیب طور پر دنیا بھر میں یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکاز میں سٹون ایج سے برونز ایج تک بنائے گئے۔ اب یہ گھاس سے ڈھک گئے ہیں اور چھوٹی پہاڑیوں کی طرح دکھتے ہیں۔ خزانہ ڈھونڈنے والے جو انہیں کھودتے تھے انہیں ہل ڈگرز کہا جاتا تھا۔ عام طور پر زمین کا کوئی بناوٹی نشان ایک اچھا شروعاتی نقطہ ہوتا تھا، مثلاً اکیلا پیڑوں کا جھنڈ، لیکن خاص طور پر وے سائڈ کراسز جو پتھر یا لکڑی کے کراس ہوتے تھے جو دو راستوں کے ملن پر رکھے جاتے تھے اور اکثر مسافروں کو خطرناک جگہوں سے ڈراتے تھے۔ اگر خزانہ ڈھونڈنے والے کامیاب ہوتے تو فائدہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، سونے کے سکوں کا تھیلا، قیمتی ہیروں کا صندوق یا ایسی یادگار جو ملک کے اتہاس اور مذہب کی بنیادی سمجھ بدل دے۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔
کہا جاتا ہے کہ سب سے سخت خزانہ جادوگر جو وانڈرنگ اسکالرس کے نام سے مشہور تھے صرف بڑی جادوئی طاقت والی چیزوں کے لیے ڈھونڈتے تھے۔ ایک ایسی چیز تھی مشہور گریموار آرس نوٹوریا، جو افسانے کے مطابق لگ بھگ 1000 سال پہلے ایک بے نام انگلش مین نے ڈھونڈی، جسے سسلی کے بادشاہ راجر II نے ورجل، روم کے سب سے بڑے شاعر کی قبر کھودنے کی اجازت دی تھی۔ 1875 کے لنڈن کوارٹرلی ریویو کے مطابق یہ عجیب انگلش مین مسافر، جو بہت علم اور سائنسی صلاحیتوں کا مالک تھا، اس نے سسلی کے بادشاہ راجر سے ورجل کی ہڈیوں کے لیے اجازت مانگی اور حاصل کی۔ راجر نے سوچا کہ وہ ایک بیکار کام میں لگا ہے، اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں کی جب تک اس نے پہاڑ کے درمیان ایک شاعر کی قبر نہیں ڈھونڈی، جس میں جسم پورا تھا اور سر کے نیچے ایک کتاب تھی، آرس نوٹوریا۔ اس نے کتاب لے لی، لیکن عوام نے اسے ہڈیاں لینے نہیں دی۔ اور بھی جادوئی خزانے تھے جو ڈھونڈے جاتے تھے، جیسے آنبرانوت، جو نورس افسانوں کا آخری خزانہ تھا، ایک جادوئی انگوٹھی جو سونا پیدا کر سکتی تھی۔ آنبرانوت ایک بونے سے شیطانی خدا لوکی نے چرایا، اور بدلے میں بونے نے اس پر لعنت بھیجی کہ جو بھی اس کا مالک ہوگا اس کے لیے تباہی لائے گی۔ لوکی نے لعنت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا اور جلدی سے یہ انگوٹھی بونے کے بادشاہ ریدمار کو دے دی۔ ریدمار کے بیٹے فافنیر نے اسے اس انگوٹھی کے لیے قتل کیا، جس کے بعد فافنیر ایک ڈریگن میں بدل گیا تاکہ آنبرانوت کی حفاظت کرے۔ آخر میں اسے بھی اس کے لیے قتل کیا گیا۔ شاید جادوئی خزانہ ڈھونڈنے والے آنبرانوت کو استعمال کرنے کے لیے نہیں بلکہ ختم کرنے کے لیے ڈھونڈتے تھے۔ یہ کہانی JRR ٹولکن کے لارڈ آف دا رنگس کو الہام دیتی ہے۔ کیمیا دانوں کے لیے ان کا پسندیدہ جادوئی خزانہ تھا پاؤڈر آف پروجیکشن، جو اس وقت فلاسفر سٹون کا زیادہ عام نام تھا۔ یہ مادہ ایسا سمجھا جاتا تھا جو سستا ایلیمنٹ جیسے سیسا کو قیمتی ایلیمنٹ، خاص طور پر چاندی اور سونا میں بدل سکتا تھا۔ یہ بھی مانا جاتا تھا کہ یہ ایلیکزر آف لائف کا اہم جز تھا، جو پینے والے کو امر بنا سکتا تھا۔ اتہاس کے کیمیا دان بہت رازداری سے کام کرتے تھے، اور چونکہ یہ مادہ اتنی بڑی صلاحیت کا تھا، مانا جاتا تھا کہ وہ تھوڑے سے کیمیا دان جو اسے بنانے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے اسے ڈر کے مارے دفن کیا۔ اور اگر آپ کیمیا کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں تو آپ مانیں گے کہ ریچول جادو سے اس مادہ کا دفن شدہ وائل ڈھونڈنا لیبارٹری میں بنانے سے کئی آسان تھا، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جادوئی خزانہ ڈھونڈنا ہمیشہ مشکل تھا، چاہے سب سے قابل جادوگر اور مسافر ہوں۔ گروہ کا کام وقت مانگتا تھا اور محنت طلب تھا۔ گریموار مینوسکرپٹس کا ترجمہ کرنا پڑتا تھا، جن میں مشکل ہدایت ہوتی تھی، جنہیں بالکل درست فالو کرنا ضروری تھا اگر کوئی اپنی جان کی قدر کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کئی مہنگی آلات میں مہارت حاصل کرنی پڑتی تھی۔ ان کے آلات اور سامان کے بارے میں ایک بیلچے، خزانہ ڈھونڈنے کے لائسنس اور جادوئی کتاب کے علاوہ ایک خزانہ جادوگر کو ایک خاص آلہ چاہیے تھا جسے ڈیوائننگ راڈ کہتے ہیں۔ 1658 میں اٹیلین عالم جان بیپٹیسٹ پورٹا نے اپنی کتاب نیچرل میجک میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ خزانہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ 4 چھڑیں استعمال کرتے ہیں جو 2 شاخوں والی ہوتی ہیں۔ ان کے اوپر والے حصے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے والے حصے اپنے ہاتھوں میں پیٹ کے قریب کھلے رہتے ہیں۔ منتر بولتے ہیں اور چھڑیں گر جاتی ہیں، اور جہاں یہ گرتی ہیں وہ وہاں کھودنے کو کہتے ہیں جہاں خزانہ ملتا ہے۔ جیسے پورٹا بتاتا ہے، ڈیوائننگ راڈ اکثر ایک بڑی 2 شاخہ والی ٹوک کی طرح ہوتی تھی۔ حقیقت میں سب سے اثردار ڈیوائننگ راڈز 1 سال پرانی ٹوک سے بنائی جاتی تھی، جو رات کو ریچول کے ساتھ پیڑ سے کاٹی جاتی تھی۔ اس کا استعمال کرنے کے لیے ڈیوائننگ راڈ کو پیڑ کی اونچائی پر پکڑنا ہوتا تھا۔ جادوگر کے دونوں ہاتھوں میں
ایک ایک شاخہ ہوتی تھی اور ایک لمبی شاخہ باہر کی طرف ہوتی تھی۔ یہ بھی ضروری تھا کہ شاخوں کو زیادہ سختی سے نہ پکڑا جائے۔ ایک منتر اکثر ایک روح، شیطان یا فرشتے کا بلاوا بولنا ہوتا تھا جب جادوگر چلتا تھا۔ منتر بولتے ہوئے وہ راڈ کو ڈھیلا اور مضبوط پکڑتا تھا، اور جب ڈیوائننگ راڈ اچانک نیچے گرتی تو یہ اشارہ تھا کہ بیلچے نکال کر کھودنا شروع کر دو، کیونکہ وہ جگہ روح اشارہ کر رہی تھی۔ ڈیوائننگ راڈ کی شروعات کافی پرانی ہے، کیونکہ اس کا پہلا ذکر پرانے مصر کے ریکارڈز میں ملتا ہے۔ یہ یورپ بھر میں روم سے شروع ہو کر پھیل گیا، اور آخر میں اس نے قریبی آلہ ڈاؤزنگ راڈ کو جنم دیا، جو پانی، تیل، خانج اور دھاتو کے لیے استعمال ہوتا تھا، نہ کہ دفن خزانے کے لیے۔ ڈیوائننگ راڈ کا زیادہ تعلق اس خیال سے ہے کہ غیر انسانی مخلوق اس آلے کی رہنمائی کرتی ہے۔ کچھ روایتوں میں یہ مخلوق خزانے کو زمین سے اٹھانے کے لیے بھی بلائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں کس طرح کی مخلوقات کی بات ہو رہی ہے؟ ہم کس کے ساتھ جادوئی خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ گریموار کتابوں کے مطابق جادوگر کے پاس کئی قسم کی مخلوقات کو بلانے اور اپنے سفر میں شامل کرنے کا انتخاب ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ بلائی جانے والی خزانہ ڈھونڈنے والی روح، جو جادوگر کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے، شیطان ہے۔ یہ روحیں شاید سب سے بھروسے مند ہے، لیکن یہ بالکل بری ہیں۔ خزانہ ڈھونڈنے کے لیے شیطانوں کا استعمال ہر شکل اور روپ میں ہوتا ہے۔ زمین کی روحوں کی طرح شیطان غیر مرکب رہ سکتے تھے اور روحانی دنیا میں رہتے، ڈیوائننگ راڈ کو رہنما کرتے، گروہ کو خزانے کے دفن جگہ لے جا سکتے۔ وہ لوگوں کے کانوں میں مددگار مشورے دیتے اور خطروں سے روحانی حفاظت دیتے، خاص طور پر خزانے کے محافظ روحوں سے۔ دوسری طرف کئی گریموارز میں لکھا ہے کہ یہ شیطان جسمانی طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں، اکثر بھیانک شکل میں، لیکن کبھی بھی زیادہ پسندیدہ روپ میں جو بلانے والا خاص طور پر مانگتا تھا۔ جسمانی ظہور کے معاملے میں شیطان کو ہمیشہ ایک خاص سولومونک بلانے والے گھیرے میں قید کرنا ہوتا تھا، جادوگر کی حفاظت کے لیے، جو ایک نہ توڑنے والا قید تھا۔ تو رہنمائی کے بجائے شیطان خزانے کی جگہ کا راز کھول سکتا تھا۔ یہ خزانہ سیدھا بلانے والے کے پاس لا سکتا تھا، لیکن شیطان کو گھیرے سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے، چاہے وہ کیا کہے یا کیا صلاح دے۔ شیطانوں کو خزانہ ڈھونڈنے کے لیے استعمال کرنے کا اتہاس بہت لمبا ہے۔ یہ اتنا عام ہے کہ آپ ہر گوٹھک گریموار میں اس کے لیے خاص منتر اور رسمیں پائیں گے۔ اس کے باوجود یہ کبھی رسمی طور پر قبول نہیں تھا، اور جبکہ جادو کے ساتھ خزانہ ڈھونڈنا قانونی طور پر تھوڑی سی چھوٹ تھی، اگر کوئی شیطانوں کو اس کام کے لیے بلاتا پکڑا جاتا تو اسے سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک خزانے کا دیوانہ نجومی اور 15ویں صدی کے پولش دربار کا اثردار شخص تھا ہنری دی بوہیمین۔ 1429 میں ہنری بڑے مصیبت میں تھا۔ پولش شاہی خاندان کو حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ شخص بادشاہ ولیڈسلاو II کے تینوں بیٹوں کی پیدائش پر موجود تھا، اور اس نے ان کے کنڈلی بھی بنائی تھی۔ اب اس پر سالوں سے نیکرومینسی، شیطان بلانے اور بنا لائسنس کے خزانہ ڈھونڈنے کا سخت الزام تھا۔ ہنری نے شاہی یونیورسٹی کے کچھ چالاک پروفیسرز کے ساتھ ایک چھپا کاروبار چلایا تھا، جہاں وہ ویکینڈز پر شیطانوں کی مدد سے خزانہ ڈھونڈنے اور خنڈرہوں کی کھدائی کرتے تھے، جنہیں ہنری خود بلاتا تھا، اور شک ہے کہ انہوں نے سودے کیے تھے۔ اس کے گھر کی تلاش میں پولش حکومت نے منع ہوئے نیکرومینٹک کتابوں کا پورا کتب خانہ پایا، جس کے بعد ہنری نے پورا اقرار کیا۔ اسے سب الزامات میں مجرم پایا گیا، لیکن جیسے میں نے بتایا، وہ ایک اثردار شاہی شخص تھا، اور سیاسی جال بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ہنری کو قتل سے بچا لیا گیا، لیکن اس نے باقی زندگی ایک کھڑکی کے بغیر قید خانے میں گزاری۔ چاہے ہمارا راستہ پائس ہو یا شیطانی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سب تحقیق کے بعد شیطان کے ساتھ چھپا ہوا خزانہ ڈھونڈنا ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کا خزانہ ڈھونڈنے والوں کے ساتھ کام کرنے کا انداز کافی الگ ہوتا ہے۔ وہ شیطانوں کے مقابلے میں کم کوآپریٹو ہوتے ہیں اور زیادہ بھروسے مند نہیں،
کیونکہ شیطانوں کے برعکس فرشتے انسانوں کے لیے کام نہیں کرتے، وہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ کا خزانہ ڈھونڈنا نیک یا مقدس نہیں، آپ کو نتیجے حاصل کرنے میں مشکل ہوگی۔ پھر بھی کئی نے کوشش کی اور کچھ کے ساتھ کامیابی بھی ملی۔ ایک ایسا واقعہ ایک نئے مذہب کی بنیاد کا سبب بنا۔ لیکن اس سے پہلے چلو دیکھتے ہیں ایک جوڑی کے بارے میں۔ 16ویں صدی کے میتھمیٹیشین ڈاکٹر جان ڈی اور اس کے سائے میں رہنے والے ساتھی کیمسٹ ایڈورڈ کیلی ریکارڈز دکھاتے ہیں کہ اس کی چھپے ہوئے خزانے میں دلچسپی 1570 سے تھی، اور کوئین ایلزابتھ I کے قریب مشیر کے طور پر اس نے قانونی اور پائس جادو کا استعمال کیا، زیادہ تر کھوئے ہوئے مینوسکرپٹس ڈھونڈنے کے لیے جو اس نے برٹش امپائر کے لیے شہرت کے لیے کیا۔ یہ لفظ اس نے خود بنایا تھا۔ حالانکہ جان ڈی ایک ٹرینڈ جادوئی عالم اور جادوگر تھا، اس نے ایک قابل روحانی وسیلہ یا اسکرائر کو رکھا جو اس کے آبسیڈین آئینے میں دیکھتا تھا، جس کے ذریعے اسکرائر تصویریں دیکھتا اور روحوں سے بات کرتا، بالکل آج کے سائیکک اور کرسٹل بال کی طرح۔ ڈی نے اپنے کریئر میں کئی اسکرائرز استعمال کیے، لیکن ایک نے اس کا مقدر بدل دیا۔ یہ تھا ایڈورڈ کیلی، ایک کافی شیڈی شخص جو ڈی کے نیک پڑھے لکھے اور جینٹل مینلی طبیعت سے بالکل برعکس تھا۔ کیلی کے کان کٹے ہوئے تھے، جو اشارہ تھا کہ وہ ایک پرانا مجرم تھا جو دھوکے کے جرم میں سزا یافتہ تھا، لیکن وہ بہت ہوشیار اور قابل تھا، جس نے ڈی کو اپنی کیمیا کی صلاحیتوں سے متاثر کیا اور ایک شاندار اسکرائر کی صلاحیت دکھائی جیسے ڈی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دونوں ڈی اور کیلی مشکل شخصیات تھیں جنہوں نے کئی راز چھوڑے جو آج بحث کا موضوع ہیں، لیکن جو معلوم ہے وہ یہ کہ یہ دونوں لگ بھگ 7 سال ایک ساتھ ڈی کے آبسیڈین آئینے میں دیکھتے رہے، جس کے ذریعے انہوں نے طاقتور آرچ اینجل سے لمبی گفتگو کی جو اینوکین زبان ان تک پہنچائی۔ جیسے میں نے بتایا، جان ڈی ایک میجیکل خزانہ ڈھونڈنے والا بھی تھا، اور کئی موقع پر دونوں نے فرشتوں کی مدد سے چھپے ہوئے خزانے کے لیے سفر کیے۔ ڈی کے جرنلز اب بدقسمتی سے ختم ہو گئے کیونکہ ایک ان پڑھ نوکرانی نے انہیں آگ جلانے کے لیے استعمال کیا، تو اس بات پر تھوڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن بچے ہوئے ریکارڈز کے مطابق ان میں سے کوئی بھی سفر کامیاب نہیں ہوا، اور یہ سب فرشتوں کی نامددگار طبیعت کی وجہ سے تھا۔ مثلاً 1584 میں جان ڈی اور ایڈورڈ کیلی بوہیمیا میں ایک افسانہ سنائے گئے خزانے کے لیے پارٹ ٹائم تلاش کر رہے تھے، جب ڈی کے کیمیا دان دوست آلبرٹ لاسکی نے اس سے رابطہ کیا، بتایا کہ وہ سخت مالی پریشانی میں ہے۔ اس وقت ڈی خود کئی لوگوں کا قرض دار تھا، لیکن لاسکی سالوں سے مالی پریشانی میں تھا اور اس بار نتیجے سخت لگ رہے تھے، تو ڈی اور کیلی نے جلدی سے فرشتوں سے بوہیمیا کے خزانے کا پتہ بتانے کو کہا لاسکی کے لیے، لیکن جواب بالکل خالی تھا۔ فرشتوں نے بات یہیں ختم کر دی۔ لاسکی نے اگلے کئی سال ملک سے ملک چھپ کر بھاگتے ہوئے گزارے تاکہ شاہی قرض وصول کرنے والوں سے بچے۔ افسوس کے ساتھ اس نے اپنا محافظ فرشتہ جوبانا ڈیک، جسے وہ ڈی اور کیلی کے ساتھ اسکرائنگ سیشن میں بات کرتا تھا، اس کی اتنی پرواہ نہیں تھی کہ مدد کرے۔ ایک اور فرشتے کی بے پرواہی کا واقعہ جان ڈی کو شخصی طور پر پریشان کرتا۔ اپریل 1583 میں ایک اسکرائنگ سیشن میں فرشتے نمبر 2 نے ڈی کو انگلش گاؤں بلوکلی جانے کو کہا، جہاں ایک بڑا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فرشتے نے وعدہ کیا کہ اسے خود کھودنا نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ غیبی روحوں کو اس کے لیے رکھے گا، بشرطے وہ اس زمین کا مٹی کا نمونہ لے لے جہاں خزانہ تھا۔ فرشتے 2 نے اس سے کہا، اگر تم ہر جگہ کی زمین کا ایک چھوٹا حصہ کسی بھی چھوٹی مقدار میں لے لو تو تم ان مخلوقات کے ذریعے کام کر سکتے ہو جن کی طاقت ایسے معاملات میں کام کرتی ہے، لیکن اسے یہ مٹی جلدی لانی تھی۔ فرشتے نے ڈی کو ڈرایا کہ جلدی کرے، کیونکہ ایک لوکل شخص کو بھی اس جگہ کا پتہ تھا، شاید اپنے جادو کے ذریعے، اور وہ شخص ایک میجیکل خزانہ ڈھونڈنے والا گروہ جمع کر رہا تھا۔ لیکن جان ڈی ایک بہت ہی قانونی شخص تھا، اور اس وقت
اس کے پاس خزانہ کھودنے والا ویلڈ لائسنس نہیں تھا، تو ڈی لنڈن گیا لائسنس کے لیے اور ایڈورڈ کیلی کو بلاکلی بھیجا مٹی کے نمونے لانے کے لیے۔ جب ڈی اور کیلی 2 ہفتوں بعد ملے، لائسنس اور مٹی کا نمونہ ہاتھ میں، کیلی نے فرشتے سے پوچھا کہ مٹی کا کیا کرے۔ فرشتے نے ایک غیر واضح جواب دیا جو آخر میں اتنا ہی قیمتی تھا جتنی مٹی۔ ریکارڈز کے مطابق دونوں نے خزانہ کبھی نہیں ڈھونڈا۔ فرشتے زیادہ بھروسے مند یا دوستانہ نہیں ہوتے، کم سے کم جان ڈی اور ایڈورڈ کیلی کے اداس خزانہ ڈھونڈنے کے سفروں میں، لیکن ایک بالکل برعکس واقعہ کو نظر انداز کرنا شرمندگی ہوگی جو رینیساں یورپ میں نہیں بلکہ 19ویں صدی کے نارتھ امریکہ میں ہوا۔ اور حالانکہ یہ اگلی کہانی اور اس سے نکلا مذہب کئی لوگوں کے لیے تنازع کا موضوع ہو سکتا ہے، کچھ منٹ اس شخص کی تحقیق کرتے ہیں جو شاید اتہاس کا سب سے مشہور اور شاید سب سے کامیاب جادوئی خزانہ ڈھونڈنے والا تھا، جوزف سمتھ، مورمونزم کا بانی۔ یہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن کئی سالوں تک جوزف سمتھ ایک خزانہ ڈھونڈنے والا تھا جو پرانے جادوئی روایتوں پر عمل کرتا تھا۔ حقیقت میں وہ اپنے والد کے قدم پر چلتا تھا جو خود ایک خزانہ تلاش کرنے والا تھا۔ اس کے والد جوزف سمتھ سینئر نے ٹیچر، دکاندار اور کسان کے کئی چھوٹے ناکام کاموں کے بعد ایک دن چھپا ہوا خزانہ ڈھونڈنے میں دلچسپی اور صلاحیت ڈھونڈی، اور یہ جلدی اس کا پیشہ بن گیا جب وہ پالمیرا نیو یارک میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ جیسا ہم جانتے ہیں یہ کام اکثر گروہ میں ہوتا ہے، تو اسی طرح سمتھ سینئر کے بیٹوں نے 1820 کے دوران کئی تلاش اور کھدائی میں اس کا ساتھ دیا۔ کتاب دی ریفائنرز فائر، دی میکنگ آف مورمن کاسمولوجی کے مطابق سمتھ سینئر نے اپنے پڑوسی سے بعد میں ایک خزانہ ڈھونڈنے کی ہدایت بتائی۔ پیسہ کھودنے کا سب سے اچھا وقت گرمی کا موسم ہوتا ہے، جب سورج کی گرمی سے پیسے کے صندوق زمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ لیکن چلو وقت کو پیچھے لے جاتے ہیں اور رینیساں یورپ میں واپس جاتے ہیں، جہاں یہ پیشہ اپنے اصل روپ میں تھا اور جہاں شیطان اور فرشتے دونوں خزانہ ڈھونڈنے کے لیے قابل ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ فیصلے فائدے اور نقصان کی بنیاد پر کرنے پڑتے تھے اور آخر میں نتیجے اپنے ہوتے ہیں۔ اگر جادوگر کے پاس پورا گروہ ہے اور ایک مقدس یا غیر مقدس مخلوق کے ساتھ ہے، تو اب صرف پرانے خنڈروں میں جانا اور یہ طے کرنا باقی ہے کہ خزانہ کہاں ہو سکتا ہے۔ جادوگر ڈیوائننگ راڈ دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، منتر بولتے ہوئے چلتے ہیں، حالانکہ روح واضح طور پر ان کی حرکت کو رہنمائی کر رہی ہے۔ راڈ اچانک نیچے گرتا ہے، ایکس اس جگہ کو نشان دیتا ہے۔ گروہ کے باقی لوگ جوش میں بیلچے اٹھاتے ہیں، لیکن جادوگر مڑ کر انگلی ہونٹوں پر رکھتا ہے۔ ایک خزانہ ڈھونڈنے کے ماہر کے طور پر یہ جانتا ہے کہ کئی گریموارز وارننگز دیتے ہیں کہ خدائی صرف بالکل خاموشی میں ہونی چاہیے۔ 1883 کے کیریکٹرز آف گاٹا کے والیوم 2 میں لکھا ہے، اس خیال میں بہت گہرے مطلب ہیں کہ خزانہ ڈھونڈنے والا شخص بالکل خاموشی میں کام کرے، چاہے کوئی بھی شکل خوفناک یا دلکش اس کے سامنے آئے، اسے ایک لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ خزانہ ملنا واضح طور پر خوشی کی بات ہوتی تھی، لیکن کچھ خوفناک خطرے ہیں جن کا خزانہ ڈھونڈنے والے گروہ کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان خالی کھنڈروں میں وہ اکیلے نہیں ہوتے۔ چاہے کوئی دور ہو، یہ لگ بھگ عام خیال ہے کہ بڑے خزانے یا جادوئی یادگاروں والی جگہ پر ہمیشہ طاقتور شیطان یا بری محافظ روحیں حفاظت کرتی ہیں، جو خزانہ ڈھونڈنے والوں کے ذریعے جاگتی ہیں، اور اگر انہیں صحیح طرح خاموش نہ کیا جائے تو نتیجے کا یقین ہوتا ہے۔ یہ مخلوقات جانتی ہیں کہ آپ کیا لینے آئے ہیں، اور وہ اپنے فرض سے بندھی ہوئی ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کی آف سولومون کے مطابق اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان خزانوں کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ ان روحوں کے ذریعے تکلیف میں پڑتے ہیں اور کبھی کبھی مار دیے جاتے ہیں۔ محافظ مخلوقات خزانہ تلاش کرنے والوں کو موت دینے میں نرمی نہیں کرتی، بلکہ وہ سخت تشدد سے کرتی ہیں۔ افسانے بتائے گئے ہیں جو جینا کرسمس ایو ٹریجڈی سے کئی زیادہ خوفناک ہیں۔ گروہی دیوانہ پن کے قصے ہیں جو ایک دوسرے کے بیلچوں سے سر کٹنے پر ختم ہوتے ہیں، اور اگر
محافظ روحیں خود کام کرتی ہیں تو نتیجہ اور بھی خوفناک ہوتا ہے۔ حالانکہ کئی محافظ مخلوقات شیطان یا بھوت سمجھی جاتی ہیں، یورپ میں زیادہ تر ایلیمنٹلز اور فیملیئر سمجھے جاتے تھے جو خزانے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ پرانے اولین مخلوقات اکثر کچھ جسمانی شکلوں میں ظاہر ہوتی تھیں۔ پرانے افسانوں میں یہ اکثر پرندوں، سانپ اور بیلوں کی شکل میں ہوتی تھیں، لیکن کئی افسانے اور روایت میں بڑے کالے کتے یعنی ہیل ہاؤنڈز، ڈیو کا بھوت جو سپریگانس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور واضح طور پر آگ اگلنے والے ڈریگنز کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایسی شکلوں میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں جو آپ کے سب سے بڑے خوف کا عکس ہوتی ہیں، آپ کی روح کو پڑھ کر جانتی ہیں کہ آپ کس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اگر جگہ خاص طور پر خطرناک سمجھی جاتی ہے، یہ گروہ کو ایک گہرا اندھیرا محسوس ہوتا ہے، تو کوئی بھی ماہر جادوگر فوراً حفاظت اور بری طاقت کو خاموش کرنے کا منتر استعمال کرے گا۔ ماننا پڑتا ہے خزانہ ڈھونڈنے میں کئی خطرے ہیں۔ بنا ویلڈ لائسنس کے سزا موت ہو سکتی ہے۔ زمین پر ڈھیلے پتھر گروہ کو گرا کر مار سکتے ہیں، ٹوٹنے والی چٹانیں انہیں کچل سکتی ہیں۔ یہ سب خزانے کے محافظ سے بہتر مقدر ہے۔ وہ وجہ ہے کہ جادوئی خزانہ ڈھونڈنا اتنا خطرناک ہے۔ اور ایسی ہی تھی کئی جادوئی خزانے تلاش کرنے کی کہانیاں جو یورپ بھر میں افسانوں کے طور پر پھیل گئی۔ ایک اتہاس جو شاید 2000 سال پرانا ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے اور بھی کئی جادوئی خزانے کی کہانیاں جمع کی ہیں جو شیطانوں اور فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، جن پر ہم نے یہاں فوکس نہیں کیا، بلکہ لوکل کہانیوں کے دوسرے مخلوقات سے ہیں جو گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں، جیسے پریاں، ڈریگن اور یہاں تک کہ جن بھی۔